میں آنٹی آپ کے ساتھ کچھ کانسیکوینسز اپنی آڈینس کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم پیورلی آؤٹ آف سنسیریٹی، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم ان عورتوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے جو جابس کر رہی ہیں یا کیریئر اورینٹیڈ ہیں، صرف آؤٹ آف سنسیریٹی میں آپ سے اور آڈینس سے کچھ ریئل لائف کیس اسٹڈیز شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بچے بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اولاد اور فیملی پلاننگ ڈیلے کریں، اینڈ مینی آف دیم، میں آپ کو مطلب یہ ریئل کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں، دے اینڈ اپ ناٹ ہیونگ اینی چائلڈ. اچھا اس میں وہ بھی انکلوڈ کر لیجیے، شادی کو بھی تو ڈیلے کیا جاتا ہے نا، پڑھی لکھی لڑکیاں پریفر کرتی ہیں لیٹ میرجز کو، جی اس کو بھی شامل کریں ساتھ. اور اس کے جو لیٹ میرج ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتی ہیں، عورت کا ظاہر ہے ایک وہ ایج ہوتی ہے اور دیٹ از دی پروڈکٹیو ایج فار فیملی بلڈنگ. ایک تو وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے، دوسرا یہ کہ دیکھیں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کیسے اس بڑی نعمت کو ڈیلے کرنے کا، مطلب مجھے تو یہ نہیں چیز سمجھ آتی. اور آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹس کے مطابق اولاد لینے کا ٹائم 32 سے 33 کے اندر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی پیک آف اس کا یوتھ ہے نا اس کو اولاد کے لیے لیا، باقی تو اس کو فارغ چھوڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ کانسیکوینس، کافی کپلز دے دین اسٹرگل، پھر بہت زیادہ پریشانی سے گزرنا، تو اللہ معاف کرے. ایک تو یہ، دوسرا کانسیکوینس آنٹی دیکھیں میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں کہ خاتون ایک اور شہر میں کام کر رہی ہیں دن رات، شوہر ایک اور شہر میں کام کر رہا ہے دن رات. کیریئر ہے ظاہر ہے، اس کو توجہ تو دینی ہے. اب باس تو نہیں سمجھے گا نا کہ یہ فیملی ہے ان کے بچے ہیں، اسے کیا، اس نے تو کام لینا ہے، اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے. وہ تو نہیں یہ سمجھے گا کہ جی ان دونوں کو میں اکٹھا کر دوں، یا تو وہ کوئی بہت ہی مرسیفل ٹائپ بندہ ہو تو چلے، تو پھر وہ اپنے کام کو کثر لگائے گا نا، اپنے کام کو تو وہ کثر بہرحال نہیں لگائے. ایسے ہی اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہے اگر ہم اس کو فیملی ٹرمز میں دیکھیں. خاتون اکیلی ہے اور بچے چلے سپوز اس نے سنبھالے ہوئے، اب مرد وہاں اکیلا. اسلامکلی آنٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مرد اکیلا آج کے دور میں وداؤٹ وائف کس طرح رہ سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. فتنے کا دور ہے. اگر کوئی مرد یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہ رہا ہے وائف کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ اور وہ پاک باز رہ گیا ہے، پاک باز سے مراد ہے یعنی کہ وہ کبھی سلپ نہیں ہوا. کچھ انٹرنیٹ میں آپ کو پتہ ہے کتنا فتنہ ہے، کیا کچھ چل رہا ہے. all the obligations set by for a Muslim. Exactly. تو میں تو اس پہ نہیں آنٹی یقین، میں اور بسائز چلیے یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا، اس کو تھوڑے سے ایموشنل پہلو کی طرف لے آئیں. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری وہ بنایا ہے، نہ عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. ان ساری وہ جو ہے ان کو ہم کیا کریں گے، تو اگین ہم اس کے سولیوشن کی طرف آتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. وہ سولیوشن یہی ہے کہ فیملی کمز فرسٹ. اور یہ جو دین کے سولیوشن ہے اس کو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ریسرچز اور ایکسپیرینسز کے ساتھ یہ کیسے پروون ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ فطرت بنائی ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، شوہر اس کے لیے سیکنڈری ہوتا ہے، اس کے لیے اولاد اور خاندان فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا بھی رکھی ہے، مور کوشن رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا میں CEO کی سیٹس پہ عورتیں کم ہیں، اور اس کا مطلب قطعاً اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے. اس کا وہ ریڈیلی والنٹریلی فیملی کی خاطر بچہ ہونے والا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں، بالکل، کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ آ رہی ہے. اور فطرت کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں، اپنی نظروں کے سامنے جب اپنی اولاد برباد ہوتی نظر آئے نا تو یقین کیجئے وہ چند ٹکوں کا کوئی فائدہ لگتا نہیں ہے. ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یا ایچیسن میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اس طرح والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے، ہم جب بات کرتے ہیں یہ ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو، اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں، ہنستے ہیں، گاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، یہ جو سٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو، اپنے سٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں، اپنی پرائیورٹیز خود سیٹ کریں، لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ واٹ کمز فرسٹ. اور یقین کیجئے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتا.
اتنی بڑی یہ اہم بات ہے, مردوں کے لیے یہ اتنی اہم ہے تو کجا کے عورتوں کے لیے. یہی تیسرا کانسیکوینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کریں کئی لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہی نہیں. عورت بھی لگی رہی, مرد بھی لگا رہا, بچے جو ہے وہ یا ڈرائیور پال رہا ہے یا وہ میڈز پال رہی ہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا. بالکل ہے نا, وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر عورت اور مرد, باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا آپ کا گول. سبحان اللہ. صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے اسکولز کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس بھیجتے کیوں. ایگزیکٹلی.